بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تیسری سورہ سورہ آل عمران، اس میں سے آیت نمبر 92 اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ آپ کے قرآن مجید کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ اس چوتھے پارے کا نام بھی لن تنالو ہی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو، تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے. حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. نیکی کی حقیقت کو پہنچنا، اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. کسی بھوکے کو بچا ہوا زائد کھانا کھلا دینا، یہ بھی بلا شبہ نیکی ہے. کسی ننگے کو پرانے کپڑے دے دینا، یہ بھی نیکی ہے. لیکن نیکی کی حقیقت، اصل نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو تمہیں محبوب ہو، وہ بہترین کھانا، یا وہ حالات جب تم خود بھوکے ہو اس وقت کسی بھوکے کو کھلایا جائے، یا وہ بہترین کپڑا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کسی پہننے والے کو دے دیا جائے. تو وہ جو کیفیت آپ کی پیدا ہوتی ہے، یہ اس وقت سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو جب آپ ایسا کریں گے. بہرحال یہ آیت آج آپ کے سامنے میں نے اس لیے بھی تلاوت کی ہے کہ آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے آپ تھوڑا سا واقف ہیں. آج انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ان سے واقف ہو جائیں گے. جیسے کہ لن تنالو، ترجمے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ترجمہ کیا کہ ہرگز نہیں. یہ مفہوم کہاں سے پیدا ہوا، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے. پھر باب فعل میں آپ کو یاد ہوگا نون فا قاف مادے کو ہم نے استعمال کیا تھا، انفق ینفقو، انفاقن، خرچ کرنا. اسے تم خرچ کرتے ہو یا تم خرچ کرو گے، اس کے لیے لفظ بنے گا تنفقون. لیکن یہاں اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حتیٰ تنفقو، یعنی تنفقون اور تنفقو میں فرق کیا ہے؟ نون کا فرق ہے. وہ نون کہاں گیا؟ تو یہ سبق آج کا ہمارا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے. ثلاثی مزید فی کے ابواب ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، وہ 8 ابواب تھے، اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، کل ملا کر 14 ابواب ہیں.
جو ہم نے الحمدللہ اس کلاس میں مکمل کیے ہیں، اور قرآن مجید کا بہت سارا حصہ وہ یہ 14 ابواب کور کر لیتے ہیں. باقی کچھ 1-2 ابواب جو استعمال ہوں گے، اس میں سے ایک باب سورۃ الانفطار پڑھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، رباعی کا باب تھا. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ چونکہ آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اگلا کوئی بھی باب سمجھنا یا سیکھنا مشکل نہیں ہوگا. تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. فعل مضارع کی جو آپ نے شکل پڑھی ہے وہ کسی بھی باب سے ہو، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کسی باب سے آ جائے، مزید فی کے 8 ابواب میں سے کسی باب سے بھی آ جائے، اسے آج ہم ایک خاص نام دیں گے کہ وہ فعل مضارع کی ایک نارمل شکل ہے. لیکن فعل مضارع ہمیشہ اپنی وہ نارمل شکل نہیں اختیار کرتا، بلکہ اس میں کچھ تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے. فعل مضارع میں یعنی فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے واقع ہوگی. اب اس میں 2 سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ فعل مضارع کی شکل تبدیل ہوگی تو وہ کیا ہوگی، اور دوسرا وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع اپنی شکل تبدیل کرے گا. ان دونوں سوالات کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو مل جائے گا. پہلی بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. پھر ہم ان وجوہات کو جان لیں گے جن کی بنا پر وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ جب آپ ورب کی فارمز یاد کرتے ہیں تو پہلے آپ فارمز یاد کر لیتے ہیں، پھر ان کا استعمال دیکھا جاتا ہے کہ سیکنڈ فارم کہاں پر استعمال ہوتی ہے، تھرڈ فارم کہاں پر استعمال ہوتی ہے، فرسٹ فارم کہاں پر استعمال ہوتی ہے. تو پہلے ہم فعل مضارع کی مختلف شکلیں دیکھیں گے. تو اس میں پہلی بات جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ مضارع جسے ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں وہ نارمل مضارع ہے. نارمل مضارع سے فعل مضارع مزید 2 شکلیں تبدیل کرے گا. ایک ہم اسے کہیں گے کہ وہ مضارع خفیف ہو گیا. خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، ہلکا ہو گیا. اور پھر ایک شکل اور وہ ہوگی مزید ہلکا ہوگا جسے ہم مضارع اخف کہیں گے. تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 ٹرمز ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو واقف کرا لیں. جو مضارع ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور مزید فی کے 8 ابواب سے استعمال ہوا ہے وہ نارمل مضارع ہے. لیکن مضارع خفیف بھی ہوگا، مضارع اخف بھی ہوگا. یہ مضارع خفیف اور اخف یہ 2 ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے. مضارع خفیف ہوگا تو نارمل مضارع میں تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے، مضارع اخف ہوگا تو مضارع کی گردان میں تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے. یہ اگلا ہمارا سوال ہے. اس میں پہلی بات آپ کو جو چارٹ دیا گیا ہے اس میں جو مضارع کی گردان ہے اس کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا گیا. پھر مضارع کی گردان کسی بھی باب سے آئے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کسی باب سے بھی آ جائے، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. 6 ابواب مزید فی کے 8 ابواب ذہن میں تازہ کر لیں. افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تفعل یتفعل، تفاعل یتفاعل، افتعل یفتعل، انفعل ینفعل، استفعل یستفعل. تو یہ 8 ابواب میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے ہیں. ان میں صرف فعل مضارع کی بات ہم کر رہے ہیں، ماضی کی بات نہیں کر رہے، مضارع کی، کیونکہ مضارع کی شکل تبدیل ہوتی ہے. کسی باب سے بھی آئے فعل مضارع کی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کر لیں. وہ صیغے میں آپ کے سامنے یہاں بلیک کلر سے لکھوں گا. ایک سیمپل کے طور پہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی کسی باب سے بھی آئے گا سلوک ہر باب کے ساتھ یہی ہوگا
کہ جو 3 قسم کے سیغے بنیں گے وہ اسی طریقے سے بنیں گے. فعل یفعلو، یفعلو کے طور پہ میں سیغے رکھ رہا ہوں. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ پہلی قسم کے سیغے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک ہی وزن پہ یہ سیغے موجود ہیں. دوسری قسم کے سیغے میں آپ کے سامنے ریڈ کلر میں لکھوں گا. آپ غور کریں گے کہ یہ جو دوسری قسم کے سیغے ہیں یہ سب کے سب وہ سیغے ہیں جن کے آخر میں آپ کو آنی، اونا اور اینا کی آواز سنائی دے رہی ہے. یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا. تو دوسری قسم کے سیغے. اگر آپ کو دوسری قسم کے سیغے یاد نہ ہو سکیں تو آپ صرف پہلی اور تیسری قسم کے سیغے یاد کر لیں گے تو دوسری قسم کے سیغے خود بخود نکل آئیں گے. اور تیسری قسم کے سیغے اب آپ کے سامنے 2 ہی بچے ہیں. یہ دونوں سیغے کون سے ہیں؟ یہ مؤنث کے سیغے ہیں. اور مؤنث کون سی؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اور یہ سیغے کون سے ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے بلو کلر سے لکھ رہا ہوں. یفعلنا، تفعلنا. مضارع کی گردان کو آپ نے 3 قسم کے سیغوں میں تقسیم کر لینا ہے. پہلی قسم کے سیغے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. دوسری قسم کے سیغے یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا. اور تیسری قسم کے سیغے یفعلنا، تفعلنا. تو پہلے تو آپ اچھے طریقے سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ فعل مضارع کی گردان کو جو 3 قسم کے سیغوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے وہ تینوں قسم کے سیغے کون کون سے ہیں. آپ کے پاس جو چارٹ ہے اس میں پہلی قسم کے سیغوں کو ہلکے شیڈ کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے، دوسری قسم کے سیغوں کو ڈارک شیڈ کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے، اور تیسری قسم کے سیغوں کو بغیر کسی شیڈ کے ساتھ ظاہر کیا گیا. یہ نارمل مضارع ہے. یہاں پر آپ کوئی بھی باب رکھ لیں، کوئی بھی مادہ رکھ لیں، اس کے 3 قسم کے سیغوں کی ڈویژن اسی طریقے سے ہوگی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فعل مضارع جو ہے وہ مزید 2 شکلیں اختیار کرے گا. وہ خفیف ہوگا یا اخف ہوگا. مضارع خفیف جب ہوگا تو ان 3 قسم کے سیغوں میں تبدیلی کیا پیدا ہوگی، یہ اگلی بات ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان 3 قسم کے سیغوں میں جو تبدیلی واقع ہوگی اس میں پہلی قسم کے سیغے جو آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر بلیک کلر میں لکھے گئے ہیں، تبدیلی یہ واقع ہوگی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سیغوں میں پہلی قسم کے سیغوں میں 1 2 3 4 5 یہ 5 ہے. ان میں لام کلمہ پر حرکت کیا آ رہی ہے؟ پیش. جب مضارع خفیف ہوگا کس وجہ سے ہوگا؟ ابھی اس کا جواب دینا باقی ہے. جب مضارع خفیف ہوگا تو لام کلمہ کی پیش زبر کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی. تو یفعلو سے کیا بن جائے گا؟ یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا. اب یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا یہ مضارع خفیف کی شکل آ گئی آپ کے سامنے. جو دوسری قسم کے سیغے ہیں یہ جب خفیف ہوں گے تو ہر سیغے کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون استعمال ہو رہا ہے. آنی کی ساؤنڈ ہے، اونا کی ساؤنڈ ہے اور اینا کی ساؤنڈ ہے. سب کے آخر میں نون استعمال ہو رہا ہے، وہ نون ہٹ جائے گا. تو سیغے کے بن گئے یفعلا، تفعلا، 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 یفعلو، تفعلو، تفعلی. اب ایک بات نوٹ کر لیں یہاں پر کہ یہ جو جمع مذکر کے سیغے ہیں یہاں پر آپ کو خفیف ہونے کی صورت میں ایک الف بھی لکھا ہوا ملے گا، یفعلو، تفعلو. اور یہ جو تفعلی ہے یا کو جب بھی ہم اینڈ پر لکھتے ہیں تو اس کو پورے طور پہ لکھتے ہیں، کھول کے لکھتے ہیں تو یہ شکل آپ کے سامنے آئے گی اس صورت میں، تفعلی.
یہ دوسرے قسم کے صیغوں میں تبدیلی آ گئی. تیسری قسم کے صیغوں میں جب مضارع خفیف ہوتا ہے تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس لیے آپ کے سامنے جو لکھے ہیں وہ بغیر کسی شیڈ کے لکھے ہیں, وہ چینج نہیں ہوں گے, یعنی وہ یفعلنا اور تفعلنا رہیں گے. آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے ہیں, جمع مؤنث کے صیغے. واحد مؤنث کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں, جمع مؤنث یہ چینج نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کی گردان آ گئی مضارع خفیف کی. مضارع جب اخف ہوتا ہے تو نارمل مضارع میں کیا تبدیلی آتی ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں آپ کو اخف کراؤں گا, بلکہ وہ الفاظ بتاؤں گا یا وجوہات بتاؤں گا جن کی بنا پر مضارع اخف ہوتا ہے, وہ اس وقت گردان آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے آپ مضارع خفیف کی گردان جو ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ نارمل مضارع کی گردان کو جو ہم نے 3 قسم کے صیغوں میں تبدیل کیا ہے, پہلی بات کہ وہ صیغے کون کون سے ہیں. پہلی قسم کے صیغے یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. تیسری قسم کے صیغے یفعلنا, تفعلنا. اور دوسری قسم کے صیغے باقی جتنے بھی صیغے بچتے ہیں جو کہ یفعلانی, تفعلانی, 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 یفعلونا, تفعلونا, تفعلینا. یہ آپ کی مضارع خفیف کی شکل ہے. اب ہم آتے ہیں کہ مضارع خفیف کیوں ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے. تو کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. بالکل آپ اس کو جب ہم نے اسم پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم کی بھی 3 شکلیں پڑھی تھی. ایک اسم کو ہم نے حالت رفع میں رکھا تھا جو اس کی نارمل شکل تھی, پھر وہ حالت نصب میں گیا, پھر حالت جر میں. کسی نہ کسی وجہ سے وہ نصب اور جر میں گیا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حروف تھے جن کی وجہ سے اسم جو ہے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے, وہ نصب میں جاتا ہے یا جر میں جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس ٹاپک کو عربی گرامر کی کتابوں میں فعل مضارع کے اعراب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے اعراب کو صرف اسم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. اس لیے ہم نے یہاں پر مضارع کی جو ہے وہ 2 شکلیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, مضارع خفیف اور مضارع اخف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. پہلا حرف ہے حرف لن. آپ کے سامنے جو میں نے آج چوتھے پارے کی آیت تلاوت کی ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, وہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. تو پہلا حرف ہے لن, قرآن مجید کا ورڈ ہے اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے. یہ جب بھی مضارع سے پہلے استعمال ہوگا مضارع کو خفیف کر دے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے, اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, لیکن جب بھی یہ مضارع سے پہلے استعمال ہوتا ہے تو مضارع میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لے کر آتا ہے. اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, مضارع سے پہلے استعمال ہوگا تو 2 طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرے گا. نمبر 1, مضارع میں زوردار نفی پیدا کر دے گا. زوردار نفی, ایک ہے نارمل نفی جو آپ مضارع میں لا کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں, ایک ہے زوردار نفی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ لن تنالوا البر, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. اب یہ زوردار نفی ہرگز نہیں لفظ سے ہم اردو میں ادا کر رہے ہیں. ایک معنوی تبدیلی. دوسری معنوی تبدیلی یہ کہ فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گے. یفعلو کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. اس سے پہلے آپ حرف داخل کرتے ہیں لن. جب مضارع سے پہلے حرف لن لگا تو مضارع کا ایک صیغہ جو ہے کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ پہلی کیٹیگری. پہلی کیٹیگری خفیف ہوگی تو کیا شکل بن جائے گی؟ یفعلا. تو لفظ بن گیا لن یفعلا. اب جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص.
لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، لا یفعلو وہ نہیں کرے گا، لا یفعلو وہ ہرگز نہیں کرے گا. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو مضارع سے پہلے آپ کو حرف لن کا استعمال کرنا پڑے گا. اور یہ سارے الفاظ چونکہ ہمارے سامنے لکھے موجود ہوں گے اس لیے ہم نے صرف سمجھنا ہے کہ یہ لفظ آ رہا ہے مضارع خفیف ہو رہا ہے پہلی بات، اور دوسرے یہ کہ اس میں ترجمے میں آپ کو وہ زور اگر نظر آ گیا لکھا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر زوردار نفی کی گئی ہے مستقبل میں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ لن تنالو تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. تو لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ اس حرف لن کا فنکشن ہے. اب یفعلانی ورڈ جو ہے وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. آپ اس کو خفیف کرنا چاہتے ہیں، حرف لن اس کے شروع میں آیا، کیا ہوگا؟ یہ کس قسم کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ دوسری قسم کیٹیگری. یہ خفیف ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا. لن یفعلا ترجمہ کیا ہو گیا؟ وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے. اسی طرح یفعلنا وہ کرتی ہیں یا وہ کریں گی. لن لگا شروع میں، لن یفعلنا تیسری قسم کی کیٹیگری ہے، تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اب آپ اس مضارع کو خفیف کہیں گے اس حرف کی وجہ سے. لن یفعلنا وہ ہرگز نہیں کریں گی. میرے پاس مادہ ہے سواد 12. تھوڑی سی پریکٹس اب آپ کی ہو جائے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور مزید فی کے 8 ابواب جو ہیں ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کے آئیے. سواد 12 باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا نارمل ماضی مضارع اس کا؟ صبر یصبر، صبر یصبر صبرن صبر کرنا. ہم صبر کرتے ہیں اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم صبر کرتے ہیں. کون سا سیگا ہے؟ پہچانے سیگا جمع متکلم کا. اور ماضی کی طرح آپ نے غور نہیں کرنا اس لیے کہ ہم پڑھی مضارع کو رہے ہیں، اس لیے ایک ٹینشن آپ کی میں ختم کر دیتا ہوں. ہم صبر کرتے ہیں نصبر. مضارع کی گردان کی جو 3 قسم کے سیگے ہم نے بیان کیے اس میں کون سی قسم آتی ہے؟ پہلی قسم. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اس کو. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو آپ اس سے پہلے حرف لن کا استعمال کریں گے، مضارع خفیف ہو جائے گا. لن نصبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. یعنی وہ ان پر جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا، آخر انسان تھے، اسے بھی تنگ آ گئے. تو وہ چینج چاہیے، اب کچھ اور چیزیں جو ہے ہمارے لیے آپ اگوائیے، ہم تنگ آ گئے من و سلوہ کھا کھا کر. تو لن نصبر علی طعام واحد. مادہ ہے میرے پاس خا لام قاف، باب نصر سے استعمال ہوتا ہے. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ خلق یخلق. ہمارے پاس اب یہی موقع ہے ان تمام ابواب کی پریکٹس کرنے کا کہ میں آپ کے سامنے مادہ رکھوں، باب رکھوں اور آپ سے اس کے سیکھے بنوا لوں. خلق یخلق خلقن بنانا، پیدا کرنا. ٹھیک ہے، وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے، کیا عربی ہوگی اس کی؟ سیغہ پہچانے کون سا ہے؟ وہ پیدا کرتے ہیں، جمع مذکر غائب. وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے، تو سیغہ کون سا بنے گا؟ یخلقون. مضارع گردان کو جو 3 قسم کے سیغوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، کون سی قسم آ رہی ہے؟ دوسری قسم ہے. اس سے پہلے میں حرف
لن کا اضافہ کروں تو مضارع تبدیل ہوگا، خفیف ہوگا، نون ڈراپ ہو جائے گا. نون ڈراپ ہوتا ہے اور ساتھ ایک الف جو ہے آ جاتی ہے. تو لن یخلقو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے. والذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لن یخلقوا ذبابا، ذباب کہتے ہیں عربی زبان میں مکھی کو. ذبابن حالت نصب میں استعمال ہوئی ذبابن. نکرہ میں ترجمہ کریں ایک مکھی یا کوئی ایک مکھی. تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی حالت تو یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں گے. اچھا، چاہے آگے الفاظ بڑے خوبصورت، ولو اگرچہ اجتماعوا لہو، اور باب افتعال ہے، اجتماع اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ولو اجتماعوا لہو، اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور آگے پھر فرمایا کہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، وہ کچھ بھی کھا رہے ہوں، ان کے کھانے سے ایک ذرہ بھی مکھی چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے. یہ تو ان کا حال ہے. تو لن یخلقوا، وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے. مراد کیا ہے؟ وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. ایک خیر سی مادے کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مادہ ہے، میم سین سین. باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. ہاں جی، نارمل اس کی بنتی ہے شکل مسسا یمسسو، اور تبدیلی کے بعد بنے گی مسا یمسو. مسا یمسو، مسن چھونا. وہ چھوئے گی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ چھوئے گی. صیغہ پہچانے پہلے کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وہ چھوئے گی. یمسو تمسو. وہ ہمیں چھوئے گی. تمسو نا، مفعول لگ گیا. اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں. آگ ہمیں چھوئے گی. تمسو نن نارو. ٹھیک، یعنی وہ پہلے آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں تھا، اب میں نے اس کو ظاہر کر دیا. تمسو نن نار، آگ ہمیں چھوئے گی. اس سے پہلے حرف لن کا اضافہ کریں. تمسو کس قسم کے صیغوں میں سے آتا ہے؟ پہلی قسم کے صیغوں میں. تو تمسو کیا بن جائے گا؟ تمسا. تو یہودیوں کا قول جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کیا ہے کہ لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. ہاں اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن. یعنی بالکل وہی چیز کہ آخر تو جنت میں جانا ہے نا، اول تو چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو صرف چند دن. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، مگر گنتی کے چند دن. تو آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا، ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دھیان میں رکھیے گا وہ بھی ایک امت تھی، اور اس امت سے پہلے وہ بھی امت مسلمہ تھی، ایک مسلمان امت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان میں مبعوث فرمائے اور انہیں باقاعدہ کتاب دی گئی، اور بڑی چہیتی قوم. اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ گنوایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمتیں میں نے جو تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. من و سلوہ کن پہ نازل کیا؟ انہی پہ نازل کیا. حضرت موسیٰ کے ساتھ جب وہ پھرے ہیں تو اوپر ایک بادل
ہر وقت سایہ دینے کے لیے ان کے ساتھ رہا. پیاس لگی تو چشمے بہا دیے اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز ان کی جو ہے پوری کی. لیکن جب اسی امت نے رسول کی نہیں مانی تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ قرار دے دیا. وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کا غضب لے کر لوٹے. تو یہ شکل بار بار ان کی جو ہے واقعات بیان کر کے دکھائے گی کہ تم بھی ایک امت مسلمہ ہو. اس وقت اگر پڑھیں ہم ان کا حال تو ہمارا بھی حال ان سے کوئی مختلف نہیں ہے. یہی الفاظ ہمارے بھی ہوتے ہیں کہ جی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. تو یہ آئینہ ہے ہمارے لیے, دکھایا گیا کہ دیکھو اور اس میں اپنی اصلاح کرو. یہ تھا جی ہمارا پہلا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا, وہاں پر ایک اور بھی حرف آئے گا حتی, اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ میں اس آیت کو آپ کے سامنے کمپلیٹ کر لوں گا. دوسرا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے وہ ہے ان. ان کے معنی ہے, ان کے معنی ہے کہ. مضارع کو خفیف کرے گا اور عام طور پر یہ مضارع کو اس کے مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, مصدری معنی آپ سمجھتے ہیں جو ہم اس فعل کے مصدر کے معنی کے طور پہ لیتے ہیں, ان معنی میں یہ اس کو تبدیل کرتا ہے. اس کے ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عین بعد آل مادہ ہے میرے پاس, باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا نارمل ماضی مضارع؟ عبدہ یعبدو. عبادت کرنا. تو عبادت کرتا ہے یا تو عبادت کرے گا, کیا عربی ہوگی اس کی؟ تو اس کے لیے تو علامت مضارع تا سیدھی سیدھی سے ذہن رکھیں. جب بھی تو کا ذکر ہو تو تا علامت مضارع آپ نے اس بول لی ہے. تعبدو. تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. تعبد اللہ, ہاں یہ مفعول آ گیا. اس سے پہلے ان لگ جائے حرف تو مضارع کو یہ خفیف کرے گا. پہلی قسم کی کیٹیگری ہے تو تعبدو کیا بن جائے گا؟ تعبدہ. ان تعبد اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا. پھر دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بیان فرمایا تھا. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ, ان تعبد اللہ, تو اللہ کی عبادت کرے, یعنی تیرا اللہ کی عبادت کرنا. اب یہ دیکھیں وہ مصدری معنی میں آ گیا. کأنہ کا تراہ, گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. اب ترجمہ جو ہے وہ آپ خود ہی ایڈجسٹ کریں گے اس کے مطابق کہ کہاں پر اس کا ترجمہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. پر پہچان جو آپ نے وہ کرنی ہے کہ اس نے مضارع کو خفیف کیا ہے اور وہ شکل کیا استعمال ہوئی ہے. ان تعبد اللہ کأنہ کا تراہ, تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. تو یہ الفاظ آپ کو حدیث میں ملیں گے. زال با ہا مادہ ہے میرے پاس, با فتح سے استعمال ہوتا ہے. جی مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یز باہو, ذبح یذبح, ذبح کرنا. تم ذبح کرتے ہو, اس کی عربی کیا ہوگی؟ تذ باہونا. تم ایک گائے ذبح کرتے ہو. تذبحونا بقرۃن, ایک گائے کا ترجمہ ہم بقرۃن نکرہ میں کریں گے. ٹھیک, اس سے پہلے اگر مضارع کے ان لگ جائے
تو تذبحون کون سی کیٹیگری ہے؟ دوسری قسم کیٹیگری. نون آ رہا ہے تو مضارع خفیف ہوگا, کیا شکل بنے گی؟ تذبحو. ان تذبحو بقرتن, کہ تم ایک گائے یا کوئی گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے, اس طرح کا ترجمہ اردو مفہوم میں کیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کر دو. ٹھیک ہے, پھر اس گائے کے چکر میں جو وہ سے حکم تو معرفہ کا نہیں تھا, نکرہ کا تھا, آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے. لیکن جب وہ اس کو معرفہ بنانے کے چکر میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ ان کے لیے مشکل کی. کاف راہا, باب سمیہ, کیا بنے گا جی؟ کریہا یکرہ ہو, کریہا یکرہ ہو. ٹھیک, کراہت, ناپسندیدگی, ناپسند کرنا. ہا بابا, افعال. احببا یحببو, احبا یحبو. وہ تھا ناپسند کرنا, یہ تھا پسند کرنا, چاہنا. اب میں آپ کے سامنے اگر الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہچان لیں گے کہ یہ مضارع خفیف ہوا ہے اور کون سا سیکھا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے آپ. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. عصا, ہو سکتا ہے, عصا کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے, ان تکرہو شیئن. ان نظر آ گیا, اس کے بعد مضارع دیکھیں. تکرہو کون سی شکل ہے, کون سی قسم کی کیٹیگری ہے؟ دوسری قسم کی کیٹیگری. تکرہونا تھا تم نا پسند کرتے ہو یا تم ناپسند کرو گے. عصا ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئن, کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اور اس کے برعکس وَعَصَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, تحبونا, نون ڈراپ ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے شر ہو, بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اللہ جانتا ہے, وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم نہیں جانتے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جو ہے اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. اللہ کو علم ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر یہ ہماری کیفیت بن جائے تو ہم دنیا کے معاملات میں ہمارے لیے بہت ساری آسانی ہو سکتی ہے. آیت گرامیٹیکلی بڑی آسان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے واقعی بڑی مشکل ہے, اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مادے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 2 تارا کاف, باب نصرہ, کیا بنے گا؟ تارا کا یترکو. دوسرا مادہ ہے قاف و لام, باب نصرہ, کیا بنے گا؟ قالا یقولو. تارا کا یترکو سے آپ نے مجہول بنانا ہے صرف, اور ماضی مجہول کو چھوڑیں, مضارع مجہول بنا دیں مجھے. یترکو ہے, اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے. کیا کس طریقے سے بنتا ہے؟ قواعد ذرا تازے کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے, تو ثلاثی مجرد سے مجہول جو ہے مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر آتا ہے. اگر وہ آپ کو وزن نہ بھی یاد رہے تو وہی اسٹیپس آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں.
آخری حرف کو چھیڑے نہیں، پچھلے کو چھوڑے نہیں، زبر دے دیں، علامت مضارع کو پیش میں تبدیل کر دیں، تو وزن وہی یفعلو کا ہی بن جاتا ہے، یترکو. ٹھیک. اچھا اب آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سورۃ العنکبوت کی. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا. کون سا صیغہ؟ جمع مذکر غائب کا. ان یترکوا احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا، یقولون تھا، یقولو ہو گیا. ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. بڑی ہلا دینے والی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا. آگے الفاظ وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھیں گے. یہ تھا ہمارا دوسرا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. تیسرا حرف جو مضارع کو خفیف کرے گا آپ کے پاس لسٹ میں بھی موجود ہے، وہ ہے کئی. کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، کئی تاکہ. فا ہا میم مادہ ہے میرے پاس، باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا؟ فہم یفہم، فہم حاصل کرنا، سمجھنا. میں سمجھتا ہوں، کیا عربی ہوگی؟ افہم. میں قرآن سمجھتا ہوں، افہم القرآن. میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ قرآن سمجھوں. تاکہ کے لیے آپ کئی حرف استعمال کریں گے، مضارع کو خفیف کرے گا. افہمو کیا ہو جائے گا؟ پہلی قسم کیٹیگری ہے تو اس پر آپ دیکھیں گے زبر آ جائے گا. کئی افہم القرآن، تاکہ میں قرآن سمجھوں. اب اردو ٹرانسلیشن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. اب ترجمہ ہم اس کا کریں تاکہ میں قرآن سمجھوں، کیونکہ تاکہ کے ساتھ ہم اسی طرح کے ترجمہ کر سکتے ہیں. تاکہ میں قرآن سمجھتا ہوں نہیں کریں گے، بلکہ تاکہ میں قرآن کو سمجھوں. تو کئی جو ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں کم ہی اس کی تعداد ہے، غالباً کوئی 11 یا 12 مرتبہ ٹوٹل استعمال ہوا ہے، جس میں سے 3 مرتبہ صرف جو ہے یہ علیحدہ کئی استعمال ہوئے، 3 مرتبہ صرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ وزیر بنائیے، تو وہاں پر الفاظ تھے کئی نسبحک، سبح یسبح، یسبح تسبح، تسبح اسبح نسبح، کئی نسبحک، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، ونذکرک، اور تاکہ تیرا ذکر کریں، کثیرن کا لفظ ساتھ ایڈ ہے، زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کریں. چوتھا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے وہ ہے اذن. اذن کے معنی ہوتے ہیں تب تو، تب تو. اب یہ تب تو لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں، یہ ہمیشہ کسی جملے کے جواب میں بولا جائے گا. آپ کسی دوست کو بتاتے ہیں کہ میں آج کل عربی سیکھ رہا ہوں، تو جواب میں وہ کہے گا تب تو تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہوگا. ٹھیک ہے، تب تو. کوئی شخص نان مسلم آپ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ کہتے ہیں تب تو تو فلاح پا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سے یہ کہتا ہے اسلمتو، اسلمتو، میں نے اسلام قبول کیا. اب جواب میں آپ کہیں گے اذن فلاح پانا، افلاح یفلح، تو فلاح پائے گا، تفلح
لیکن اذن کی وجہ سے تفلحو کیا بن جائے گا؟ تفلحا، اذن تفلحا۔ اس اذن کو قرآن مجید میں اس طریقے سے لکھا گیا، اذن، اور مضارع کے ساتھ اس کی ایگزامپل مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ تب تو کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ، لیکن مضارع کے ساتھ اس کی ایگزامپل میرے علم میں ابھی تک نہیں آئی، ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی تو کبھی بتا دوں گا۔ بہرحال ایک نان قرآن کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اسلمت اذن تفلحا۔ اب صرف فنکشن آپ دیکھ لیں کہ اس کا کام ہے، اگر مضارع سے پہلے استعمال ہوگا تو مضارع کو خفیف کرے گا، بس سے زیادہ اس کی ایگزامپل میرے پاس نہیں ہے۔ تو لن اور ان یہ آپ کو کثرت سے ملیں گے، کئی اور اذن اس کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ 4 حروف ہیں بنیادی جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 2 حروف اور ہیں جو مضارع کو خفیف کریں گے۔ ہمارے گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ان در حقیقت مضارع کو خفیف کرتا ہے، یہ حروف کچھ نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم سادہ طریقے سے سمجھنے کے لیے ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حروف ہیں حتیٰ، اس کا ترجمہ یہاں تک کہ، ایک اور چھٹا حرف ہے لام، جس کو لام کئی کہا جاتا ہے۔ یہ لام کئی جو ہے بالکل کئی کا مفہوم دیتا ہے، یعنی تاکہ، حتیٰ یہاں تک کہ۔ گرامر والے جو کہتے ہیں حتیٰ کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے اور لام کئی کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے، اور ان چونکہ مضارع کو خفیف کرتا ہے لہذا کام وہ کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ان حروف میں شامل ہیں، حتیٰ اور لی، حتیٰ تاکہ۔ اب وہ ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ مکمل کروا دوں آپ کو۔ نون فا کاف مادہ ہے میرے پاس، باب افعال میں لے کے ہیں، کیا بنے گا؟ انفقا ينفقو انفاقن، تم خرچ کرتے ہو، تنفقون، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو، حتیٰ لگ جائے گا شروع میں، اور تنفقون کیا بن جائے گا؟ تنفقو۔ پھر نون یا لام مادہ نالا یا نالو، ٹھیک ہے، پہنچنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تم پہنچتے ہو یا پہنچو گے، تنالونا۔ تم ہرگز نہیں پہنچو گے، لن تنالونا تھا وہ خفیف ہو گیا، تنالو آ گیا۔ تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، وہاں تحبون اسی طریقے سے استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ خرچ کر دو جو تمہیں محبوب ہے۔ لامے کی ایگزامپل تھوڑی سی دے دوں۔ وہ عبادت کرتا ہے، مادہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سیکھا، آپ آسانی سے بنا لیں گے، کیا بنے گا؟ یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، یعبدو۔ وہ عبادت کرتے ہیں، یعبدون۔ تاکہ وہ عبادت کریں، تاکہ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور لام زیر والا بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے گا یا علامے کہیں نظر آ جائے گا، کام دونوں کا ایک ہی ہوگا کہ مضارع خفیف آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ لام لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ لی یعبدو،
ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید میں ایک آیت آپ کو ملے گی, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ پہچانیں لام کئی کو یا اس کے اثر کو. بڑی مشہور آیت ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پہلے نوٹ کریں کہ لام تاکید تو زبر والا ہوتا ہے, چاہے وہ اسم پر داخل ہو, چاہے فعل پر داخل ہو, چاہے حرف پر داخل ہو, وہ زبر والا ہوتا ہے. لام جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے. یہ پہلا لام آ رہا ہے آپ کے سامنے جو ہم مضارع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لام تاکید کے بعد. تو ابھی بہت سارے لام ہم نے پڑھنے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک لام اور آگے آئے گا جو مضارع کو اخف بھی کرے گا, اس وقت ان شاء اللہ تعالیٰ ان چاروں کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پہ جب آپ دیکھیں ترجمہ میں کہہ رہے ہیں تاکہ, اب یہ لام ہے لام کئی یا نہیں ہے؟ نون ڈراپ نہیں ہوا. اچھا, اب یہ اگر آیت آپ کے سامنے لکھی ہو, لکھی تو ہے میں نے لیکن ابھی پوری نہیں لکھی. پوری سے مراد یہ ہے کہ میں نے نون پر حرکت نہیں ڈالی. جب میں نون پر حرکت ڈال دوں گا تو شاید آپ پہچان لیں. اب میں وہ حرکت ڈالنے لگا ہوں. ہاں جی, اب کچھ ذہن میں آیا؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوئے ہیں دو سیغے. یعبدون, یہ اگر یعبدون ہے جو کہ نہیں ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں نون پہ زبر ہے, یہاں نون پہ زیر ہے. یہ زیر کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں وہ عبادت کرتے ہیں یعبدون, وہ عبادت کرتے ہیں یعبدون, وہ میری عبادت کرتے ہیں یعبدون نی. یہی ہے نا, وہ میری عبادت کرتے ہیں یعبدون نی. اچھا, لام جب شروع میں لگا تو یعبدو لیعبدو نی, وہ بن گیا نا. اور یا متکلم آپ کو پتہ ہے اکثر جگہ سے حذف کی جاتی ہے. آپ کی جو ہے قل یا ایھا الکافرون, اس میں آپ دیکھتے ہیں لکم دینکم ولی, وہاں کیا الفاظ ملتے ہیں آپ کو؟ ولی دینی, میرا دین. یا متکلم حذف کر دی گئی, وہ زیر بتا رہی ہے کہ یا متکلم یہاں سے چھپی ہوئی ہے. تو یہاں یعبدون ہم وقف کرتے ہیں تو نون بولیں گے, لیکن حرکت نون کی بتا رہی ہے زیر کہ اس کے بعد یا متکلم تھی جو حذف کی گئی ہے. وہ نون جو ہے وہ اسلام نے ختم کر دی ہے. یہ وہ نون ہے, نون وقایا, جو ہم فعل اور مفعول ضمیر کی صورت میں آتا ہے, یا متکلم اس کے درمیان میں جھگڑے سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں بالکل لام کئی ہی ہے جس نے مضارع کو خفیف کیا, یعبدو بنایا, اور یہ نیج کھا جو اس کا نون وقایا لکھا رہ گیا, یا متکلم جو حذف ہو گئی. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ آپ خاص طور پہ آیت کو بھی دیکھیے گا جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا اس میں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک مقصد وہی بات جو اس دن بھی ہوئی تھی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا, اور انسان کو کس لیے پیدا کیا, وہ مقصد اس کا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضارع خفیف کب ہوتا ہے, اس کی شکل میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں, اس کو ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع کسی نہ کسی حرف کی وجہ سے خفیف ہوگا, اور وہ حروف آپ کے سامنے آ گئے ہیں. یہ ٹوٹل ہم نے 6 حروف پڑھے ہیں. اس میں پہلا حرف ہے لن, جس کے کوئی معنی نہیں ہے, لیکن مضارع سے پہلے آ کر اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لے کے آتا ہے, زوردار نفی اور مضارع مستقبل کے ساتھ مخصوص. بہترین ایگزامپل آپ کو یاد رہے گی لن تنالوا البر,
ٹھیک. ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مضارع سے پہلے آپ کو نظر آئے گا مضارع خفیف ہوگا. اب ان باتوں میں یا اس ٹاپک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم خاص اہمیت دے کے پڑھیں. سب کچھ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اب صرف ان حروف کا فنکشن جس کی وجہ سے مضارع اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے یا معنی میں جو تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے معنی میں مضارع کو خفیف کرے گا. کئی تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, مضارع کو خفیف کرے گا. اذن تب تو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, مضارع سے پہلے آئے گا تو اسے خفیف کرے گا. اس کے علاوہ حتیٰ اور لام کئی, یہ دو حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. اور گرامر ہمارے جو ماہرین ہیں گرامر والے, ان کے مطابق ان کے بعد حرف ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, جو اصل میں مضارع کو خفیف کرتا ہے. یہ کچھ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم بھی اسے اس فہرست میں شامل کر لیں گے. تو یہ 6 حروف آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں. اب جب پڑھیں گے تو پہلی بات کہ مضارع کی شکل جو تبدیل ہوئی ہے, اور وہ شکل تبدیل جو مضارع کی گردان کو ہم نے 3 قسم کے سیغوں میں تبدیل کیا ہے. پہلی قسم کے سیغے جو کہ یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو, جس طریقے سے ہم یاد کرتے ہیں اس پیٹرن پہ ہیں. دوسری قسم کے سیغے آنی, اونا اور اینا کی ساؤنڈ والے, یفعلانی, تفعلانی, 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 یفعلونا, تفعلونا, تفعلینا. اور تیسری قسم کے سیغے جمع مؤنث کے سیغے ہیں, یفعلنا اور تفعلنا. کسی مادے سے کسی باب سے بھی استعمال ہوں گے تو فعل مضارع کی گردان ان 3 قسم کے سیغوں میں ہی تقسیم ہوگی. اور آپ نے ان حروف کا اثر دیکھنا ہے کہ مضارع کو خفیف کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم مضارع کی جو دوسری شکل آئے گی, مضارع اخف بھی ہوگا, اس وقت دیکھیں گے کہ مضارع جب اخف ہوگا تو فعل مضارع کی گردان کی 3 قسم کی صیغوں میں تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سے حروف ہیں جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.